يا أهل غزة يا من تزفون في كل لحظة. حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ 30 جولائی کو تہران میں ایک حملے میں جاں بحق ہوئے۔ اسلامی انقلابی گارڈز کور کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل پر اس حملے کا الزام لگا کر بتایا گیا کہ ہنیہ اور اس کا ایرانی محافظ صہیونی حملے میں مارے گئے۔ 29 جنوری 1962 کو غزہ کی پٹی کے شاتی مہاجر کیمپ میں پیدا ہوئے۔ ہنیہ 1980 کی دہائی میں حماس میں شامل ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے حماس کے ایک سینئر اور باوقار رہنما بنے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی عرب والدین کے خاندان میں پیدا ہوئے جنہیں 1948 میں اسقلان کے آس پاس کے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ہنیہ کی پرورش غزہ کی پٹی کے شتی پناہ گزیں کیمپ میں ہوئی۔ ہنیہ نے مشرقی وسطیٰ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے زیر انتظام اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ یہ کیمپ رہائشیوں کو خوراک اور طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ ہنیہ نے 1981 میں غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں عربی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اخوان المسلمون سے منسلک ایک اسلامی طلبہ تنظیم کے صدر کے طور پر طلبہ کی سیاست میں دلچسپی دکھاتے ہوئے حصہ لیا۔ 1987 میں جب تنظیم حماس کی بنیاد رکھی گئی تو ہنیہ اس کے نوجوان بانی ارکان میں سے ایک تھے۔ وہ گروپ کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین کے بہت قریب ہوئے۔ 1988 میں ہنیہ کو اسرائیلی حکام نے حراست میں لیا اور ابتدائی انتفاضہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے 6 ماہ تک جیل میں رکھا۔ 1989 میں انہیں دوبارہ حراست میں لیا گیا اور 1992 تک وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد ہنیہ کے علاوہ تقریباً 400 دیگر اسلام پسندوں کو اسرائیل نے جنوبی لبنان جلا وطن کر دیا۔ 1993 میں ہنیہ اوسلو معاہدے کے بعد غزہ واپس چلے گئے۔ واپسی پر انہیں اسلامی یونیورسٹی کا ڈین مقرر کیا گیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہنیہ حماس کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی لگن کی وجہ سے حماس کے اندر تمام نمایاں مقام حاصل کیا۔ 1992 میں انہیں دیگر سینئر حماس رہنماؤں کے ساتھ لبنان جلا وطن کیا گیا، لیکن 1 سال بعد وہ غزہ واپس آ گئے اور حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھی بن گئے۔ 2003 میں اسرائیل کے ایک حملے میں اسماعیل ہنیہ اور شیخ احمد یاسین بال بچ گئے، تاہم 2004 میں شیخ یاسین اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد ہنیہ حماس کے ایک مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ 2006 کے انتخابات میں حماس نے حیران کن طور پر کامیابی حاصل کی اور ہنیہ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بنے، تاہم جون 2007 میں محمود عباس نے حکومت تحلیل کر دی اور ہنیہ کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ہنیہ نے اسے مسترد کیا اور غزہ کی پٹی میں لیڈر بنے رہے۔ 2007 میں اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں حماس کی حکومت قائم کی اور 2017 میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بنے۔ ہنیہ 2019 میں غزہ چھوڑ کر ترکی اور قطر منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے حماس کے سیاسی رہنما اور ترجمان کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ انہوں نے ایران اور شام کی قیادت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور 2020 میں ایران کی اسلامی انقلابی گارڈز کمانڈر قاسم سلیمانی کی عراق میں امریکی ڈرون حملے میں موت کے بعد ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اپریل 2024 کو ہنیہ کے 3 بیٹے حازم، عامر اور محمد اس وقت مارے گئے جب ایک اسرائیلی فضائی حملے نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہنیہ کو آخری بار منگل کے روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے نئے صدر کے ساتھ ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے بھی ملاقات کی تھی۔ ایران 30 جولائی کے حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے رہا ہے اور ایران نے اس حملے کا بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق خالد مشعل کو حماس کا نیا سربراہ بنانے کا امکان ہے۔ خالد مشعل ایک فلسطینی رہنما ہیں جو حماس کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں۔